باب من قال ان الایمان، باب کی ترکیب یہاں صرف اضافت کے ساتھ ہے، نہ وقف ہے نہ تنوین ہے، صرف ایک ترکیب ہے، یہاں صرف اضافت بس۔ 3 ترکیبیں ہیں، یہاں صرف ایک ترکیب۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت، باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت۔ پہلے باب میں یہ بیان تھا کہ اعمال یہ ایمان کے شعبے میں سے ایک شعبہ ہے، اعمال کے ایمان کے شعبے ہیں، تو اعمال ایمان کا شعبہ ہے، پہلے یہ بیان تھا۔ اس باب میں ہے کہ ایمان پر اعمال کا اطلاق صحیح ہے، ایمان کو اعمال کے ساتھ تعبیر کرنا صحیح ہے۔ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ یعنی فَلْيُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُونَ۔ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت، ترکیب، مناسبت، اور باب کا غرض کہ اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا غرض کیا ہے۔ اس باب سے غرض مرجئہ فرقہ پر رد کرنا ہے۔ اس باب سے غرض مرجئہ فرقہ پر رد کرنا ہے کہ جو اعمال کو شمار نہیں کرتے، اعمال کو ان کا دخل نہیں ہے کہ اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے یا جہنم میں۔ تو یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان پر رد فرما رہے ہیں کہ اگر اعمال کو دخل نہیں ہوتا تو پھر جنت میں کیوں جاتے، جہنم میں کیوں جاتے؟ اعمال میں نفع بھی ہے، اعمال میں ضرر بھی ہے۔ تو باب کی ترکیب، مناسبت اور غرض۔ باب من قال ان الایمان هو العمل، ایمان وہی عمل ہے، یعنی عمل کا اطلاق ایمان پر صحیح ہے۔ دلیل ثبوت اس کا قرآن کریم سے ہے، لقول اللہ تعالی وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تم جنت کے وارث بنتے ہو بما کنتم تعملون، اعمال کے وجہ سے، ایمان کے وجہ سے۔ تو یہاں عمل سے مراد ایمان ہے، ایمان کے وجہ سے تم جنت میں جاتے ہو۔ جنت میں داخل ہونے کا جو سبب ہے وہ صرف ایمان ہے۔ جنت میں داخل ہوگا ایمان کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے نہیں۔ اعمال یہ درجات کے لیے ہے، اعمال سے درجہ مل جاتا ہے، درجہ بلند ہوتے ہیں، عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سمجھا گیا؟ تو اب سوال یہ وارد ہوگا، یہاں تو
قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل سے جنت میں داخل ہوگا، اور حدیث شریف میں ہے لن يدخل احدکم الجنۃ بعملہ، عمل سے جو جنت میں نہیں۔ حدیث کا قرآن کا آپس میں تعارض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، قرآن اپنی جگہ پر صحیح ہے اور حدیث بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ دخول جنت کا مدار ایمان پر ہے، عمل پر نہیں ہے، اور درجات کا سبب عمل ہے کہ درجات بلند ہوں گے عمل سے۔ حدیث میں ہے کہ عمل سے نہیں، ایمان سے، صرف ایمان کی وجہ سے داخل ہوگا۔ قرآن میں ہے کہ درجات کے ملیں گے تو اعمال کی وجہ سے، تو لہذا حدیث بھی صحیح ہے اور فیصلہ بھی یہی ہے کہ جنت میں ایمان کی وجہ سے جائے گا، عمل کی وجہ سے نہیں، عمل کی وجہ سے درجات ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، وہ جنت کے جس کے تم وارث ہو، بما کنتم تعملون، عمل کی وجہ سے۔ یہاں بما، یہ با جو ہے سبب کے لیے نہیں ہے کہ بسبب اعمال کی جنت میں، بلکہ یہ با ملابست کا ہے، مانا تمہارے اعمال کا ثواب جنت ہے، اس طرح اس کا معنی کیا ہے۔ اب یہاں سوال وارد ہوگا، اورثتموہا بما کنتم، تم وارث بن جائیں گے جنت کی، میراث کس کو کیسے ہے کسی کے ذہن میں بتا سکتا ہے کہ میراث کیا ہے؟ میراث کس کو، میراث کی کیا تعریف ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میراث کا معنی ہے بعد الموت ابقاء مال، میت مر جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد جو مال رہتا ہے اس کو میراث کہتے ہیں۔ مال کی بقا بعد الموت، یہ ہے میراث۔ میت کے مرنے کے بعد، آدمی کے مرنے کے بعد جو مال بچتا ہے اس مال کے بقا کو میراث کہتے ہیں۔ باقی جو مال ہے وہی میراث ہے نا، وہی ترکہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ تو اب سوال یہ ہے، بعد الموت جو باقی مال ہے وہی ہے میراث۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات حی لا یموت ہے، وہ تو موت سے پاک ہے، کہ تم وارث بن گئے جنت کے، کہ جنت یہ بقایا مال ہے اللہ تعالیٰ کا، تم وارث بن گئے۔ اللہ تعالیٰ تو حی لا یموت ہے، بعد الموت جو مال ہے میراث اس کو کہتے ہیں۔ کیسے یہاں کہا گیا میراث؟ یہ ہے سوال۔ ایک جواب اس کا یہ ہے، یہاں تشبیہ صرف بقا میں ہے کہ جنت ہمیشہ باقی ہے، جیسے کہ بعد الموت جو مال باقی ہے جنت ہمیشہ باقی ہے، یہاں تشبیہ صرف بقا کے اندر ہے بس۔ قطع نظر بعد الموت یا قبل۔ دوسرا جواب، یہاں میراث ایراث کا مجازی معنی مراد ہے، بمعنی اعطا، کہ اللہ تعالیٰ نے عطیہ کر کے دے دیا تم کو جنت۔ سمجھ رہے ہو بات؟
بمعنی عطیہ، مجازی معنی. اور تیسرا جواب مورث کافر لوگ ہے، وہ کفر کے وجہ سے محروم ہو گئے، وہی مال کا تمہیں وارث بنایا، خود معروم ہو گیا، تم وارث بن گئے. یہ بھی جواب ہے لیکن یہ کمزور جواب ہے. وہ دو صحیح قوی جواب. سمجھ رہے ہو بات کو؟ وقال عدۃ من اہل العلم، وقال عدۃ من اہل العلم، یہ عدت ایک جماعت علماء کا. تو قال عدۃ، عدۃ تو یہ مؤنث ہے، تو قال پہ کیسے مذکر؟ فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی تو مؤنث ہوتا ہے. یہ کیسے یہاں یہ فعل قال مذکر ہے اور عدت مؤنث ہے؟ کوئی بتاؤ، کوئی پرانا مطالعہ ہے تم لوگوں کا؟ بتاؤ. چلو تازہ مطالعہ. پڑھنا بھی دونوں صحیح ہے. سمجھ رہے ہو یعنی بات کو سمجھا کرو. تو ایک جماعت علماء کا فرماتے ہیں اللہ اس قول کا، اس اللہ تعالیٰ کے اس قول کا معنی اس آیات کا، فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کا قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، ہم سب پوچھیں گے ان سے، سب اجمعین، سب. اچھا اجمعین کون سے مؤکد کے لیے تاکید آتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تب مؤکد ذو اجزاء ہو اس کے لیے اجمع تاکید آ جاتی ہے. تو جو ذو اجزاء ہوگا وہ مرکب ہوگا، زیادتی کمی اس میں آ جاتی ہے. امام بخاری اس طرح کی ایمان میں کیا کمی زیادتی بھی ثابت فرماتے. اما کانوا یعملون، بعض علماء کہتے ہیں کہ ان لا الہ الا اللہ یہی عمل ہے. وَلَنَسْأَلَنَّ اما کانوا یعملون سے مراد لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کو بھی عمل کہنا جائز ہے، صحیح ہے، یہ کہہ رہا ہے امام بخاری. ایک وقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اسی طرح باید کے عمل کرنے والے عمل کر، یعنی اسی طرح فلیؤمن المؤمنون، یہاں ایمان مراد ہے، عمل سے مراد ایمان ہے. ایمان کو عمل سے تعبیر کیا گیا. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ چلو آگے. ہاں عن سعید بن المسیب، سعید بن مسیب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا داماد ہے. تابعین میں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ افضل اور خیر میں پہلے آپ کو فرق میں نے بتایا تھا کہ افضل میں خیر میں کیا فرق ہے. ہے ذہن میں نہیں ہے؟ یاد نہیں ہے شاید. پہلے گزرا نا کہ افضل بھی گزرا پہلے، خیر بھی گزرا پہلے.
بخاری میں گزرا یا نہیں گزرا؟ نکالو کہاں گزرا؟ ہاں پیچھے دیکھو، افضل بھی پہلے گزرا، خیر بھی پہلے گزرا، فرق بھی آپ کو بتایا۔ اس صفحے میں دیکھو، اس صفحے میں، ہاں ایسے صفحے میں دیکھو، نہیں ملا؟ مل گیا؟ ہاں، اجو الاسلام خیر، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا کیا ہے نا؟ اجو الاسلام افضل، یہ بھی ہے، پھر اجو الاسلام خیر بھی ہے نا، دونوں ہیں نا، اجو الاسلام افضل، اجو الاسلام خیر، دونوں اس میں تفضیل کے صیغے ہیں۔ افضل یہ کمیت کے لیے آتا ہے، عدد کے لیے، تعداد کے لیے، کہ تم لوگوں کا کتنا عدد ہے، تعداد ہے، تم کتنے آدمی ہو، یہ کمیت ہے۔ کیفیت کہ تم میں سے کسی کو آتا بھی ہے ان کا فرق یا نہیں، وہ کیفیت ہے۔ تعداد میں تو ماشاءاللہ بہت ہو، لیکن کیفیت میں ایک بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ کیا فرق ہے، سمجھا نا؟ تو کچھ کیفیت بھی اپنے میں پیدا کرو، صرف کمیت ہے بس۔ تو افضل کا، خیر کا پہلے فرق گزر چکا ہے۔ اب سوال یہاں یہ وارد ہوگا کہ سوال ایک ہے، جواب مختلف ہے، حالانکہ جواب کو بھی سوال کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہاں ہے اجو العمل افضل، قال ایمان باللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ اجو العمل افضل، تو فرمایا کہ اطعام الطعام۔ اجو العمل افضل من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ اجو العمل افضل الصلاة في على ميقاتها۔ اجو العمل افضل بر الوالدین۔ سمجھا؟ تو سوال ایک ہے، جوابات مختلف ہے، کیوں؟ جواب کو سوال کے مطابق ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بات کو سمجھا کرو، بات کو اچھی طریقے سے سمجھا کرو۔ اس کا جواب اشخاص کے اعتبار سے، احوال کے اعتبار سے جواب مختلف ہو گئے۔ جو نماز میں سستی کرنے والا تھا تو اس کے جواب میں اللہ نبی صاحب فرمایا الصلاۃ میقاتھا، نماز کو وقت میں پڑھنا۔ عینی میں لکھا ہے کہ نماز، ایک نماز 40 غزوہ سے بہتر ہے اس شخص کے لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، سستی کرتا۔ اور ایک غزوہ بہتر ہے اس شخص کے لیے کہ جو جہاد میں سستی کرتا ہے۔ ایک غزوہ 40 نمازوں سے، 40 حج سے بہتر ہے۔ تو اس آدمی کے اعتبار سے جواب دیا گیا کہ جو نماز میں سستی کرنے والا، فرمایا الصلاۃ، جو ماں باپ کے حق میں سستی کرنے والا ان کو بر الوالدین، جہاد میں سستی کرنے والے کے بارے میں جہاد۔ اس لیے جوابات مختلف ہو گئے، حالات کے اعتبار سے یا اشخاص کے اعتبار سے، سائل کے اعتبار سے۔ بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟
قال ایمان باللہ ورسولہ، قیل ایمان کے بعد ماذا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا؟ قال حج مبرور۔ سمجھ رہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے نبی پر ایمان لانا، یہ سارے تفصیلات گزر چکے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کا لغوی معنی اور جہاد کا اصطلاحی معنی۔ جہاد کا لغوی معنی اور جہاد کا اصطلاحی معنی ہے کسی کے ذہن میں؟ بتا سکتے ہو؟ لغت میں جہاد کا معنی ہے مشقت، تکلیف۔ جہاد کا لغوی معنی کیا ہے؟ مشقت و تکلیف کا ہے۔ تو جہاد میں بھی تو مشقت، تکلیف ہے۔ سمجھا گیا نا؟ میدانوں میں دوڑتے ہو، پہاڑوں میں چڑھتے ہو، اترتے ہو، سمجھا نا؟ شہید ہو جاتے ہو، کبھی پانی نہیں ملتا، کبھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، مشقت ہے، تکلیف ہے۔ جہاد کا اصطلاحی معنی، فتح الباری نے لکھا ہے کہ جہاد کا اصطلاحی معنی ہے بذل الجہد لقتال الکفار، کافر کے مقابلے میں طاقت کو خرچ کرنا، یہ ہے جہاد۔ جہاد کا معنی ہے کافر کے مقابلے میں اپنا طاقت خرچ کرنا، سمجھا نا؟ مسلمان کے نہیں، مسلمان کے مقابلے میں طاقت خرچ کرو گے تو پھر عند اللہ تم سے پوچھا جائے گا، تم تو قاتل ہو۔ پھر وہ قاتل ہے، مجاہد نہیں ہے۔ مسلمان کے ساتھ مسلمان کو قتل کرے گا، وہ قاتل ہے، وہ مجاہد نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ پھر کفر دو قسم کا ہے، یاد رکھو۔ ایک ہے کفر متحارب، کہ تمہارے ساتھ وہ کافر لڑتے ہیں۔ دوسرا کفر معاہد، تمہارا وہ کافر ہے لیکن تمہارا ان کا آپس میں صلح ہے، معاہدہ ہے۔ تو جو کافر معاہد ہے، ذمی ہے، اس کا قتل ایسے ناجائز ہے جیسے مسلمان کا قتل ناجائز ہے۔ ہر کافر کا قتل بھی جائز نہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ سمجھا گیا نا؟ کل شاید کہ تم لوگ بھی جہاد کرو تو پہلے جہاد کو سمجھو کہ جہاد کس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ تو جہاد کافر متحارب کے ساتھ، کافر معاہد۔ اب یہاں جو کافر رہتے ہیں پاکستان میں، یہ معاہد کافر ہیں، ذمی کافر ہے، ان کا قتل جائز نہیں ہے۔ اس کا جان مال کا حفاظت ایسے ہے کہ جیسے کہ مسلمان کا جان مال کی بات۔ اگر ذمی کو کوئی قتل کرے گا تو اس مسلمان کو اس کے مقابلے میں عوض میں قتل کیا جائے گا۔ بات کو سمجھنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہو یار؟ باہر جو کافروں کے ملک ہے، ان سے اگر تمہارا معاہدہ ہے، ان کا بھی پھر تمہارے لیے قتل جائز ہے۔ تمہارا ان کا معاہدہ ہے، لین دین ہے، تعلق ہے، سمجھا نا؟ ان کا قتل بھی جائز نہیں۔ تو جہاد کا سبب صرف کفر متحارب ہے کفر، لیکن کفر میں کفر متحارب، نہ معاہد۔
سمجھو اچھی طریقہ مسائل کو سمجھا کرو. سمجھانا بات کو نہیں سمجھتے ہو پھر بعد میں سمجھانا نہ حق جانتے ہو نہ ناحق جانتے ہو نہ جائز جانتے ہو نہ ناجائز نہ حلال نہ حرام. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ اچھا تو جہاد کا یہ لغوی معنی اور جہاد کا اصطلاحی معنی. تو فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ. آگے آئے گا ابھی جلدی قریب آئے گا آگے کہ نبی علیہ السلام سے ایک آدمی قومیت کے لیے لڑتا ہے، ایک عصبیت کے لیے لڑتا ہے. تو جہاد فی سبیل اللہ وہ کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو لڑے گا وہ بھی کافر سے نہ کہ مسلمان سے، وہ ہے جہاد. وہ قومیت کے لیے لڑے گا، عصبیت کے لیے لڑے گا، وہ جہاد نہیں ہے. سمجھا کرو، فرق سمجھا کرو. مجاہدین کل تم لوگ جہاد کرنے والے تم ہو تو یہ بوڑھے بیچارے کیا جہاد کر سکتے ہیں؟ جہاد کرنے والے تو آپ جوان ہیں ماشاءاللہ. سمجھا گیا یا نہیں؟ تو جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رضا کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کافروں سے لڑنا کہ یہ مسلمان ہو جائیں. سمجھا؟ ثم ماذا، پھر فرمایا حج مبرور، مقبول حج. یہاں سوال وارد ہوتا ہے، ایک یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ ایمان باللہ، ایمان یہ نکرہ ہے، حج مبرور یہ نکرہ ہے، الجہاد یہ معرف بالنام. یہ فرق کیوں کیا گیا؟ سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ جہاد معرف باللہ، ایمان اور حج مبرور نکرہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ فرق کیوں؟ تعریف تنکیر کا. اس کا جواب یہ ہے، ایمان میں تکرار نہیں. ایک دفعہ آپ کلمہ پڑھ لیا بس آپ مسلمان ہو گئے. بار بار پڑھے نہ پڑھے، ایک دفعہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا بس. حج بھی اسی طرح، ایک دفعہ حج کر لیا فرض ادا ہو گیا. اس کے بعد تو پھر حج کریں گے، نفل ہوگا، فرض تو نہیں ہے، فرض ایک دفعہ. جہاد کی بار بار ضرورت پڑتی ہے، جہاد کی بار بار ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے معرف باللہ ذکر. من قتل دون دینہ فہو شہید. اپنے دین کے بچانے کے لیے لڑے گا وہ شہید ہے. تو آپ یہ مسجدوں کے بچانے کے لیے آپ لڑیں گے تو آپ شہید ہیں. مسجد شہید ہو رہا ہے، آپ گیٹ بند کر کے اندر مجاہد ہے. واہ مجاہد، سمجھو اے مجاہدین، مسجد شہید ہو رہی ہے، مجاہد اندر طبل بجا رہا ہے، خوشی منا رہا ہے. واہ واہ مجاہد. من قتل دون ملک ہی فہو شہید. جو اپنا ملک بچانے کے لیے لڑتا ہے شہید، دین کے لیے شہید، مال کے لیے شہید، ملک کے لیے شہید. من قتل دون اہلہ دون نفسہ فہو شہید. اپنے نفس کو بچانے کے لیے وہ شہید. کوئی حملہ کرے آپ اپنا نفس بچائیں گے تو آپ شہید ہیں. سمجھا نا؟ تو جہاد کے بہت سے مرحلے ہیں، بار بار جہاد کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے سمجھا رہا ہے بھائی بات یا نہیں؟ بات کو خوب اچھی طریقے سے سمجھا کر.
حج مبرور کا معنی مقبول حج، وہ حج کے جو قبول ہو. حج تو تم بار بار کرتے ہو، لیکن وہ حج کہ جو قبول ہو وہ افضل ہے. تو اب اس کے قبولیت کا علامت کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ حج قبول ہو گئی ہے یا نہیں؟ حج مبرور وہ ہے کہ پہلے سے اس کی حیت تبدیل ہو. پہلے بے نماز تھا، حج کے بعد نماز شروع کیا. پہلے داڑھی منڈا تھا، حج کے بعد داڑھی رکھنا شروع کیا. پہلے حرام خوری کرتے تھے، اب حج کے بعد حرام چھوڑ دیا، حرام کا کاروبار چھوڑ دیا، حرام خوری چھوڑ دیا. یہ ہے حج مبرور. پہلے بھی حرام خور، بعد میں بھی حرام خور، تو یہ حج مبرور ہے. سمجھا گیا یا نہیں؟ تو پہلے تو وہ بیت اللہ شریف ماشاءاللہ کھلا تھا، ہر ایک جاتا تھا، سمجھا نا. اب تمہارے شومی کا زمانہ آ گیا کہ بیت اللہ سے بھی محروم ہو گئے. ہمارے زمانے میں الحمدللہ ہر وقت کھلا تھا، ہر وقت جاتے تھے. یہ تم شوم لوگ آ گئے کہ یہ وبال آ گیا تمہارے سمجھا شومی کی وجہ سے. تو وہاں ہم دیکھتے تھے کہ بھائی لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، اور عورتوں کو بھی سمجھانا حج کے لیے. پہلے تو ہم سمجھتے تھے ماشاءاللہ مسلمانوں میں دیکھو کتنا بیت اللہ کی زیارت کا جذبہ ہے، محبت ہے. لیکن پھر وہاں ذرا غور کیا، سارا دن بازاروں میں پھرنا ہے، سمجھنا خرید و فروخت ہے. پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ عورتوں کو لاتے ہیں، پھر وہاں سے سونا پہنا کر بھر کر کے لاتے ہیں. یہ کمائی بنایا ہے لوگ، سمجھا؟ یہ عورتوں کو کہ وہاں زیورات کی وہ کاروبار ہے، یہاں وہاں سے سونا ہے لے لیا، عورتوں کو پہنا ہے، ادھر آ کر کے فروخت کیا. پھر چند مہینے کے بعد دیکھو پھر عورتوں کو. تو یہ ایک ہے کاروبار اور ایک ہے اللہ کے رضا کے لیے. اے مولوی صاحبان، کاروبار مت بناؤ بیت اللہ کو، مدارس کو کاروبار مت بناؤ، مساجد کو کاروبار مت بناؤ، دین کو کاروبار مت بناؤ. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بات کو اچھی طرح سمجھا کرو. تو حج مبرور یعنی مقبول حج کہ اس کی حیت تبدیل ہو، پھر یہ حج مبرور ہے. اگر حیت تبدیل نہیں ہے تو پھر وہ کاروباری والا حج کیا ہے. ثم ماذا قال حج مبرور. باب پورا ہو گیا.